بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر۔ دوستو، آج کی جو سلامی ویڈیو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا عشق رسول اور اذان کا واقعہ۔ دوستو، ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے پیارے آقا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل ٹون کو آن کر لیں۔ مزید اچھی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں گی۔ جزاک اللہ۔ امام عشق و محبت، تاجدار اہل وفا، مجاہد اسلام، پیکرو عز و ہمت، مرد آہن، کوئے استقلال، موزن نبی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو خراج وفا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ مکہ میں اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کافروں ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، جس کا انہوں نے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ان کے والد کا نام ربوہ اور والدہ کا نام حماماتہ تھا۔ ان کے آبائی وطن حبشہ تھا، اسی لیے ان کو بلال حبشی کہا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن اور ہر وقت آپ کی بارگاہ اقدس میں رہنے والے صحابی تھے۔ ان کے سپرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کا انتظام بھی تھا۔ امام حاکم اور حافظ ابو نعیم نے ان کو صحابہ صفہ میں بھی شمار کیا۔ جنگ بدر اور اس کے علاوہ تمام جنگوں میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے اس وقت تک وہ مسجد نبی کے موزن رہے۔ کتب حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین حق کے بارے میں سابق لے جانے والے اور دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے چار لوگ ہیں۔ میں عرب والوں سے سابق لے جانے والا ہوں، صہیب روم والوں سے، سلمان فارسی والوں سے اور بلال حبشہ والوں سے۔ مدینے کے اف سے بہت دور سورج چلتے چلتے رک گیا۔ سپیدہ سحر کے انتظار میں اہل مدینہ کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ لوگ حیران و پریشان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی رات کتنی طویل ہو گئی ہے۔ تہجد کی نماز ادا کرنے والے کب کے اپنے معمولات سے فارغ ہو چکے ہیں۔ بچے کئی بار سو کر جاگے اور جا کر سوئے، لیکن رات ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آتی۔ لوگ عرض مدا کر ہی رہے تھے کہ آسمان کا دروازہ کھلا، پروں کی آواز فضا میں گونجی۔ پلک جھپنے پر جبرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرش کے سب سے اونچے کنکرے پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے قبضے میں سورج کی باغ دوڑ ہے۔ حضرت بلال کی آواز سن کر وہ مدینے کے اوپر سورج کو آگے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ آج وہ اب تک انتظار میں بے تانوز مدینے سے اذان کی آواز عرش تک نہیں پہنچی ہے۔ ارشاد فرمایا، اذان تو ہو گئی ہے، البتہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نہیں دی۔ کچھ لوگوں کی درخواست پر آج سے ایک خوش اعلان موزن مقرر کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، دل کے عشق و اخلاص کی جس گہرائیوں میں اتر کر حضرت بلال اذان دیتے ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش تک پہنچنے کی پرواز سوائے ان کی آواز کے کسی کو اب تک حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اسی لیے جب تک وہ اذان نہیں دیں گے مدینے کے اوپر سحر کا اجالا نہیں پھیل سکے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کی درخواست پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو اذان کہنے کا حکم دے دیا گیا۔ یوں ہی اذان کے کلمات فضا میں گونجے، رات کی سیاہی چھٹنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف صبح کا اجالا پھیل گیا۔ اس دن پر کہہ و ما پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی کہ عشق رسالت نے
حضرت بلال کا مقام کتنا اونچا کر دیا، اور یہ فیضان نبوت کے بل پر ایک نحیف و نزار غلام کی آواز میں کس قیامت کی توانائی پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت بلال کے جگر میں عشق کے سوز گزار کا وہ دردناک منظر تری کبھی فراموش نہ کر سکے گی۔ جب جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زاری دنیا سے پردہ فرما لیا تو حضرت بلال کے شوق کی دنیا اجڑ گئی۔ ہمیشہ کے لیے زندگی کی امنگوں کا خاتمہ ہو گیا۔ دیوانہ وار مدینے کی گلیوں میں رستہ چلنے والوں سے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتے پھرتے۔ عہد رسالت کے بیتے ہوئے دن یاد آ جاتے تو آنکھوں سے خون حسرت ٹپکنے لگتا۔ کبھی کبھی ان کی رکت انگیز آہ افغان سے اہل مدینہ کے دل ہل جاتے۔ بلاخر ہجر و فراق کا صدمہ تاب ضبط سے باہر ہو گیا۔ ایک دن سوگار اٹھے اور ملک شام کی طرف چلے گئے اور حلب میں سکونت اختیار کر لی۔ ایک دن ذرا سی آنکھ لگ گئی تھی کہ قسمت بیدار نے انہیں آواز دی۔ پلٹ کر دیکھا تو طلعت زیبائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا گھر منور تھا۔ چہرہ انور سے تجلیات کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ ارشاد فرمایا، بلال تم ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، کیا تمہارے دل میں کبھی ہماری ملاقات کا شوق پیدا نہیں ہوتا؟ خواب سے اٹھے تو ان پر ایک عجیب رکت انگیز کیفیت طاری تھی۔ آنکھیں اشکبار تھیں، زبان پر لبیک یا سید کا نعرہ تھا۔ اس وقت افتاں و خیزاں مدینے کی طرف چل پڑے۔ جذبہ شوق کے اطراف میں شب و روز چلتے رہے۔ مدینہ جب قریب آ گیا تو دل کا حال قابو سے باہر ہو گیا۔ پہاڑوں، سراؤں، وادیوں سے پچھلے دور کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں۔ ایک ایک کر کے حافظے میں تازہ ہونے لگیں۔ چند قدم آگے بڑھے تو سامنے مدینہ چمک رہا تھا۔ اچانک سیلاب کا بند ٹوٹ گیا۔ شدت غم سے کلیجہ پھٹنے لگا۔ بے ساختہ منہ سے ایک چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ کچھ دیر بعد سکون ہوا تو اٹھے دیوانہ وار زار و قطار روتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی اہل مدینہ میں ایک شور ماتم بلند ہوا۔ چاروں طرف سے جان نثار کی بھیڑ لگ گئی۔ پھر وہ عالم احاطہ تری سے باہر جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے روضے پر حاضر ہوئے، روتے ہوئے ہچکیاں بند کیں، غم سے سینہ دکھنے لگا۔ تربت انوار کے سامنے پہنچتے ہی ضبط کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ چیخ مار پر زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس حال میں لوگ انہیں اٹھا کر لے گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو کئی دن یا محمد کا نعرہ بلند کرتے رہے۔ جب تک مدینہ میں رہے عشق محبت کی دنیا اتھل پتھل ہوتی رہی۔ ایک دن لوگوں نے اذان دینے کے لیے اصرار کیا تو آنکھیں ڈبڈبا آئیں۔ فرمایا، وہ زمانہ پلٹ لاؤ جب میرے سرکار مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور میں شہادت کی انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ جواب سن کر جب لوگ مایوس ہو گئے تو شہزادہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سرکار میں حاضر ہوئے۔ لوگوں کو یقین تھا کہ شہزادہ رسول کی بات حضرت بلال کبھی بھی نہیں ٹالیں گے۔ بلاخر سیدنا امام عالیہ مقام کے اصرار پر حضرت بلال اذان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس وقت مینار پر کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کہا تو سارے مدینے میں قہر مچ گیا۔ لوگوں کے دل ہل گئے۔ آہ افغان سے ہر گھر میں قیامت کا منظر برپا ہو گیا۔ پردہ نشین عورتیں جذبے سے خودی میں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ کم سن بچے اپنے والدین سے پوچھنے لگے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تو آگے ہیں، ہمارے آقا کب تشریف لائیں گے؟ اذان دیتے ہوئے حضرت بلال جب کلمہ شہادت پر پہنچے تو حالت غیر ہو گئی۔ حسب مبول انگلیوں کا اشارہ کرنے کے لیے نگاہ سین مسجد کی طرف اٹھ گئی۔ حضرت بلال کی یہ پہلی اذان تھی۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سامنے نہیں تھا۔ ایک عاشق دلگیر اس دردناک حالت کی تاب نہ لا سکا۔ فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر مدینہ میں یاک شور محشر برپا ہو گیا۔ پھر عشق کی ڈوبی ہوئی چنگاری جاگ اٹھی۔ پھر ہجر رسول کا غم سینوں میں تازہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت دنوں تک اہل مدینہ کی پلکیں بھیگتی رہیں۔ حضرت بلال جب تک مدینے میں رہے دل کا زخم ستاتا رہا۔ غم فراق نہیں ضبط ہو سکا تو کچھ دنوں کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ کتنی رکت انگیز کہانی ہے ایک حبشی نژاد غلام کی، جس کے تن کی سیاہی غلاف کعبہ میں جذب ہو گئی اور جس کے دل کا نور عرش کی قندیل مستعار لے لیا، جو اپنے نسب کے اعتبار سے غلام تھا لیکن حسب ملت اسلام کا آقا کہلایا۔ اے خوشا نصیب کہ عشق رسالت کے فیضان نے ایک بار مشت کو کائنات کے دل کی دھڑکن بنا دیا۔